نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کی یوم آزادی ہے۔ دوست احباب جس نے آزادی کے مختلف مراحل میں مشغول اور مصروف ہیں، میں جس نے آزادی کے موقع پر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر ان گنت نعمتیں ہیں، کچھ تو شخصی ہیں اور کچھ قومی ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو رب نے فرمایا لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ شخصی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک ایمان والا ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ قیمتی۔ اگر کوئی محل سونے کا بنا ہوا ہو اور ساری دنیا سونے اور چاندی کی بن جائے اور اربوں خربوں کی کوئی قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جائے، ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، یعنی صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تندرستی اگر انسان کو حاصل ہے تو 1000 نعمت کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر آپ تندرست ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صحت ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، اور جوں جوں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور انسان میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ساری نعمتیں پھر چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اگر آدمی کو شوگر ہے تو ساری میٹھی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو ساری نمکین چیزیں اس کو چھوڑنی پڑیں گی، السر ہو جاتا ہے تو ساری مسالہ دار چیزیں اس سے چھڑوا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے سچ ہے کہ صحت 1000 نعمت، تندرستی 1000 نعمت ہے، یہ بھی شخصی نعمت کہلاتی ہے۔ مگر ایک قومی نعمت ہے۔ قومی نعمت کیا ہے کہ انسان کو پرامن اور آزاد وطن نصیب ہو، آزادی نصیب ہو، غلام نہ ہو، اور میں نے عرض کیا کہ پرامن وطن اس کے پاس ہو۔ اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا وطن عزیز پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ بھی قومی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نعمت کی جتنی قیمت ہوتی ہے نا، اتنی ہی اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اتنا ہی اس کی حفاظت کا اہتمام زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک بچے نے ضد کی کہ مجھے گھڑی لے کر دو، ماں باپ نے اس کو ایک گھڑی لے کر دے دی، لیکن وہ گھڑی 5 روپے کی تھی، کھلونا گھڑی۔ تو ماں اس کو تاکید تو کرتی ہے کہ اس کا خیال کرنا، مگر زیادہ نہیں پیچھے پڑتی، کیونکہ کھلونا گھڑی ہے، خراب ہوگی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ ضد کر کے ایک انتہائی قیمتی گھڑی لے لے تو پھر ماں بہت زیادہ اہتمام کرے گی، بیٹے کو باہر نہیں جانے دے گی، گھر کے اندر احتیاط کروائے گی، گرے گا تو پہلے دیکھے گی کہ گھڑی ٹوٹ تو نہیں گئی، کیونکہ پیچھے باپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں، پیچھے بچے کی ضد اور جب وہ جد و جہد شامل ہے۔ تو اتنا ہی جب نعمت اس کے پاس قیمتی زیادہ ہے، مشکلات سے اس کو حاصل ہوئی ہے، تو پھر آگے اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کرنی چاہیے، قدر بھی ایسے ہی کرنی چاہیے۔ پاکستان جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے، اور ہم نے بہت بڑی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو حاصل کیا ہے، لہذا اس کی حفاظت اور زیادہ ضروری ہو جاتی۔ ہمیں تو پاکستان بنا بنایا ملا ہے، آنکھ کھولی تو پاکستان کو دیکھا تو وہ بنا ہوا تھا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے یہ ملک بنا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ میں ہلکی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ پنجاب ہمارے پاس موجود ہے نا، صوبہ پنجاب، تو یہ پنجاب کا ایک حصہ ہمارے پاس ہے
ایک حصہ ہندوستان میں رہ گیا. جو حصہ پاکستان میں ہمارے پاس ہے اور جو دوسرا حصہ میں نے عرض کیا کہ ہندوستان میں رہ گیا، تو صرف وہ پنجاب کا حصہ ہی نہیں رہا. وہاں اس حصے میں ہزاروں مساجد تھیں جو آج استبل بنی ہوئی ہیں، گھوڑے اور گدھے وہاں باندھے جاتے ہیں. مدارس تھے بڑے بڑے. یہ جو مشہور ہے جامعہ خیر المدارس، یہ جلندھر میں تھا. جامعہ اشرفیہ امرتسر میں تھا. جامعہ رشیدیہ یہ رائے پور میں تھا. یہ سارے مدرسے چھوڑ چھاڑ کے حضرات وہاں سے پاکستان آ گئے. آج جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہے، خیر المدارس ملتان میں ہے، جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں ہے. لیکن یہ مدرسے شروع میں وہاں تھے اور بہت بڑے ادارے تھے. صرف یہ مدارس نہیں چھوٹے، ہزاروں مساجد میں نے عرض کیا کہ چھوٹ گئی. قرآن مجید کی تعلیم دینے والے بہت سارے حضرات گولیوں کا نشانہ بن گئے، اور کتنے ہی کتب خانے ہزاروں کتابوں پر مشتمل جلا دیے گئے. یہ اتنی قربانیوں کے بعد پھر یہ پاکستان وجود میں آیا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 18 سے 20 لاکھ افراد کی قربانی دی گئی ہے. ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ دلی سے ریل گاڑی چلی جس کے 9 ڈبے تھے، جس میں سیٹ بائی سیٹ اگر سہولت سے بیٹھ کے آئیں تو 1000 آدمی آتا تھا. لیکن ہنگامی حالت تھی تو گاڑی کی چھت پہ، دروازوں پہ، نیچے فرش پہ بندے ہی بندے تھے. ہزاروں افراد اس میں شریک تھے. لیکن راستے میں ہندوؤں نے اور سکھوں نے، ظالموں نے بے جا اندھا دھن وہ اس وقت فائرنگ کی جو بھی شکل تھی وہ، اور وہ مختلف انداز سے لوگوں کو قتل کرنا، اذیتیں دینا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ریل گاڑی جب لاہور اسٹیشن پہ پہنچی تو ہزاروں افراد جس گاڑی میں سوار تھے، لاہور جب اسٹیشن پہ پہنچی تو اس میں صرف 8 آدمی تھے، اور وہ بھی زخمی تھے. پاکستان اتنی قربانیاں دینے کے بعد بنا ہے. پاکستان وجود میں آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ماؤں بہنوں کو، معصوم بچوں کو چھل نہیں کیا گیا ہے. 75,000 ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دشمنوں نے اغوا کر لیں. بمشکل 50,000 برآمد ہوئی، 25,000 کا آج تک کچھ پتہ ہی نہیں کہاں چلی گئی. کتنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں. کنووں میں چھلانگ مار مار کے انہوں نے دشمنوں سے اپنی جانیں بچائیں. اور میں نے عرض کیا کہ معصوم بچے توپوں کے آگے باندھ کے لوگوں نے ان کو اڑا دیا. علماء مشائخ کی لاشیں وہ جگہ جگہ درختوں کے ساتھ لٹکا دی گئیں. اتنے مشکل ترین مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستان وجود میں آیا. تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیلیوں کو لے کر جا رہے تھے اور اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تو عاشورے کا روزہ آپ نے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں اس روزے کا اہتمام کیا اور کرنے کے لیے فرمایا بھی. یہ سب شکریہ کی مختلف شکلیں ہیں. تو ہمیں ایک تو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. اگلی بات میں دوسری مجلس میں عرض کروں.